دعا میں کتنا اثر ہوتا ہے؟ کیا دعا تقدیر بدل سکتی ہے؟ جی بدل سکتی ہے. یہ روایت تو کمزور ہے لیکن یہ بات اوریجنلی درست ہے، ایک ایکسیپشن کے ساتھ، کہ جو تکلیفیں آپ کے مقدر میں اللہ نے طے کر دی ہیں نا کہ ان کے ذریعے میں نے آزمانا ہے، وہ دنیا کی کوئی دعا اس تکلیف کو نہیں بدل سکتی. وہ آزمائش ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. بخاری میں 2812 جو حدیث ہے اور 447، وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ. افسوس اے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. اس کے اینڈ پہ حضرت عمار کہتے ہیں اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. لیکن فتنے میں مبتلا تو ہو گئے، فتنے سے مراد آزمائش. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی ٹانگیں لٹکا کے کسی صحابی کے باغ میں. دروازے پہ دستک ہوئی، نبی علیہ السلام نے کہا جو کوئی بھی ہے اسے جنت کی بشارت دے دو. دروازہ کھولا حضرت ابو بکر، آپ نے اپنے دائیں طرف انہیں بٹھا لیا. تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی، کہا اب بھی جو آیا نا اسے بھی جنت کی بشارت دے دو. سیدنا عمر اپنے بائیں طرف بٹھا دیا. تیسری بار دستک ہوئی تو آپ نے فرمایا اب جو آ رہا ہے نا اسے جنت کی بشارت دو ان تکلیفوں اور مصیبتوں کے ساتھ جو اسے پہنچ کر رہیں گی. دروازہ کھولا حضرت عثمان، اندر آئے، نہ دائیں جگہ نہ بائیں، تو حضور کے سامنے آ کے وہ کنویں کی منڈیر پہ وہ گول ہوتا ہے نا، سامنے آ کے بیٹھ کے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. یہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی حضرت عثمان کی جو شہادت کے اسباب ہیں اس میں ڈالی ہوئی ہے. جب نبی علیہ السلام کا یہ پیغام وہ دروازے کی چوکھٹ کے اوپر دیا نا حضرت عثمان کو انہوں نے، کہ حضرت آپ کے لیے بھی جنت ہے لیکن اس کے ساتھ، تو انہوں نے پتا کیا کہا؟ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں ان فتنوں سے. لیکن وہ فتنے آئے، وہ پناہ سے مراد یہ ہے کہ مجھے اللہ ثابت قدم رکھنا، اور رکھا اللہ تعالیٰ نے. حضرت عمار بن یاسر کو بھی ثابت قدم رکھا، حضرت عثمان غنی کو بھی رکھا رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. تو اس طرح کی تکلیفیں تو بھائی دنیا کی کوئی دعا نہیں ٹال سکتی، پیغمبر کی دعا بھی یہ تکلیف نہیں ٹال سکتی. حضرت حسین کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ پہنچنی تھی. البتہ جو تکلیفیں ٹل سکتی ہیں ان کے لیے دعا اللہ نے رکھی ہے، لیکن اس میں دعا پھر شرط ہے، اور وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ دعا کرے گا تو یہ مصیبت ٹال دوں گا، نہیں کرے گا تو نہیں ٹالوں گا. لہذا دعا سے مصیبت کا ٹلنا بھی کوئی تقدیر کو نہیں بدلتا، تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کرے گا تو یہ کر دوں گا. اس کا ثبوت وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جو شخص یہ چاہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے اور عمر دراز کر دی جائے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے اوپر مال پانی خرچ کرے. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی عمر بھی دراز کر دے گا، رزق میں بھی کشادگی کر دے گا. اور رزق میں آپ یہ نہ سمجھیے گا صرف مال و دولت آتا ہے، اچھی اولاد، اچھی بیوی، اچھا مکان، اچھی صحت، یہ سب کچھ رزق ہے، اللہ کی نعمت. واللہ خیر الرازقین. تو یہ جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ، تو یہ اصل ہے. پھر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے، یہ حدیث مشکات میں بھی ہے، کہ اللہ تعالی مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا قبول کرے، اسے چاہیے جب وہ آسودہ حال ہو، خوش زندگی گزار رہا ہو، اس وقت بھی اللہ کو دعا میں پکارا کرے، تو اللہ مصیبت میں بھی اسے یاد رکھے گا اور اس کی دعا سنے گا. اور ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں، مسند احمد میں، مشکات میں بھی موجود ہے، کہ مسلمان کی دعا رد ہی نہیں جاتی، یا جو کچھ مانگا وہ مل جائے گا، یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی بہتر نعم البدل دے دے گا، یا کوئی مصیبت ٹال دے گا، یا پھر آخرت کے دن کے لیے وہ دعا سٹور کر دی جائے گی، نیکیوں کی شکل میں آپ کو ملے گی. صحابہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم تو بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے، اگر دعا رد ہی نہیں جاتی، یہ تو نیکیاں بن کے سٹور ہوتی ہے، جس طرح درود شریف اذکار کا ثواب ہے، دعا کرنے کا بھی ثواب ہے، اور یہ ضائع نہیں ہونا، تو ہم تو بڑی دعائیں مانگا کریں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ بھی بہت دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، تم بہت مانگو گے اللہ بہت کو بھی قبول کرے گا. ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں دعاؤں کو قبول کروں گا.